اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 صفر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، 2 معصوم ہستیوں کی شہادت کا دن، لہذا اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور ان کے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی پروردگار نے بہت زیادہ مقام و عزت و احترام، یعنی چاہے علمی میدان ہو، چاہے سخاوت ہو، عبادت ہو، شجاعت ہو، مہمان نوازی ہو، یعنی کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جہاں پر یہ ہستیاں کمال ہی کمال نظر آئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو امام نے یہاں پر ہاتھ رکھ کے اس طرح تو معصوم فرماتے 4 انگشت کا، یعنی 4 انگلیوں کا۔ اس نے پوچھا مولا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ہر وہ چیز حق ہے کہ جس کو آنکھ دیکھتی ہے اور کان سنتا ہے، اور جو صرف کانوں تک محدود رہ جائے وہ باطل ہے۔ امام نے واضح کر دیا کہ حق کو کیسے پہچانا جاتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے واضح کر کے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی۔ لہذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات اس قدر بلند ہی بلند ہے، یعنی ان کی طہارت کا قصیدہ آیت تطہیر پڑھ رہی ہے، صداقت کا قصیدہ آیت مبالہ پڑھ رہی ہے، اور صحابت کا قصیدہ سورہ دہر پڑھ رہی ہے، یعنی کمال ہی کمال۔ اس سے کیا فضیلت کا جملہ ہو سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں، یعنی اس قدر فضائل میں اور شہادت۔ امام حسن علیہ السلام کو 28 صفر، یعنی 28 صفر تو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اس سے پہلے آپ کو آپ کی زوجہ جوتا بنت اشعث نے 1 لاکھ درہم میں آپ کو زہر دیا، اور جب امام کے جسم میں زہر نے اثر شروع کیا، عزاداران حسین، یہ شہادت کا دن ہے۔ جب اثر کیا تو امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت عباس بھی موجود ہیں، ہاشمی جوان بھی موجود ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اور آپ کو پانی دیا گیا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ خوش قسمت تھے کہ آپ نے پانی مانگا، ہر طرف سے آپ کو پانی دیا گیا، لیکن غریب کربلا عزاداران حسین 3 دن کا پیاسا، پانی دریائے فرات کے کنارے، دنیا کا ہر جانور پانی پی رہا، لیکن میرے مولا کو پیاسا شہید کر دیا۔ یعنی ٹکڑے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جگر کے گر رہے تھے۔ یہ حضرت زینب کا حوصلہ ہے کہ مدینے میں اپنے بھائی حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، اور کربلا میں اپنے بھائی حسین کے ساتھیوں کے 72 لاشیں دیکھے، لیکن وہاں بھی کوئی فریاد نہیں ہے، اور یہاں بھی کوئی فریاد نہیں ہے، بلکہ یہی کہا کہ پروردگار ہماری قربانی کو قبول کر۔ عزاداران حسین، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یتیم حضرت قاسم جب یتیم ہو گئے 28 صفر کے دن، تو ہر کوئی آپ کو تسلیاں دینے والا تھا، یعنی حضرت عباس موجود تھے، امام حسین موجود تھے۔ آج حضرت قاسم یتیم ہوئے، تسلیاں دینے والی حضرت زینب، حضرت کلثوم موجود تھیں، لیکن خدا کی قسم جب کربلا کے میدان میں سکینہ یتیم ہوئی تو حالت کیا تھی؟ خیموں میں رہے تو خیموں میں آگ، خیموں سے نکلنا چاہے تو دامن میں آگ، اگر بابا کی لاش کو ہاتھ لگائیں شمر لعین کے تازیہ نے، رو کے عرض کریں بابا میرے دور چھینے گے، مجھے تماچے مارے گے۔ عزاداران حسین 28 صفر کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب نانا کے پہلو میں دفن کے لیے لے کر گئے، تو عزاداران حسین یہ واحد جنازہ ہے کہ جو ایک مرتبہ گیا
پھر واپس آئے۔ ملعونوں نے آپ کے جنازے پر تیر برسائے، اور اس قدر امام حسن مجتبی علیہ السلام، میں کہتا ہوں یہ جنت کے دو سردار تھے، ایک کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور دوسرے کے جنازے کو تیروں پر رکھا گیا۔ عزاداران حسین، امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حسن کا جنازہ لے کر اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کو کندھے دینے والے امام حسین تھے، حضرت عباس دے، کہ جنہوں نے آپ کے جنازے کو دفنایا۔ یہ غریب کربلا تھا کہ جس کی لاش 3 دن تک کربلا میں پڑی، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، نہ کوئی غسل و کفن دینے والا تھا۔ جب اجازت امامت سے امام زین العابدین آئے تو بابا کو دفنایا تو کہا الذی قتلوہ عطشانا، لوگو میرا بابا پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ 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 علیہ قوم الظالمین۔